بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام، آج کی اس نشست میں ہمارے درس کا عنوان ہے قربانی کے متعلق 25 اہم مسائل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، قربانی سے مراد وہ جانور ہے جو عید کے دن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے کیونکہ نصوص اس پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جنہیں سب سے پہلے خواب میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ قوله تعالی فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ پھر جب وہ بچہ یعنی اسماعیل اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو اسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ اے ابا، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ارشاد فرمایا فلما اسلم وتله للجبین، غرض جب دونوں مطیع ہو گئے اور اس نے یعنی باپ نے اس کو بیٹے کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل گرا دیا، وَنَادَيْنَهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، یقیناً تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ ان هذا له البلاء المبین، در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ اور ایک دوسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ برادران اسلام، اللہ تعالی نے اس سنت ابراہیمی کو برقرار رکھا، حتیٰ کہ امام الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پیارے رسول علیہ السلام آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اپنے رب کا فرما بردار ہوں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالی نے قربانی کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخر لكم تکبر اللہ علی ما ہداکم بشر المحسنین۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ اس کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو
تمہارے مطیع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ برادران اسلام، جیسا کہ درس کی ابتدا میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات عرض کی ہے کہ آج ہماری نشست کا عنوان ہے قربانی کے متعلق 25 اہم مسائل۔ دوستو، قربانی کے تعلق سے پہلی شرط یہ ہے الاسلام، کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو، وہ دارِ اسلام میں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کافر کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا۔ قولہ تعالی ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ دوسری شرط یہ ہے بلوغت و عقل، یعنی قربانی کرنے والا بالغ ہو، عاقل ہو۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے استطاعت، قولہ تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے مگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے۔ اسی طرح دوستو، اس تعلق سے دوستو چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اخلاص، یعنی قربانی بطور عبادت اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی خوشنودی اور اس سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کی جائے، ان کے علاوہ کوئی اور قصد بالکل نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جو اپنے پروردگار سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اللہ کی عبادات میں کسی قسم کا شرک نہ کرے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ دوستو، اخلاص کے تعلق سے یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا جس میں اللہ کے لیے اخلاص نہ ہو۔ آج جو لوگ دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، تعریف سننے کے لیے اعمال کرتی ہیں، کل قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا جاؤ انہی سے اجر و ثواب لے لو جن کے لیے تم اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے۔ نمبر 5، قربانی کرنے والے کا عقیدہ توحید خالص ہو، کیونکہ اللہ تعالی مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح شرک کی وجہ سے تمام اعمال برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تحقیق ہم آپ کی طرف یہ وحی کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے انبیاء سابقین کی طرف یہ وحی جا چکی ہے، اگر تم نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ شرک کو چھوڑ نہ دے۔ نمبر 6، قربانی حلال اور پاکیزہ مال سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگو، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزیں ہی قبول فرماتا ہے۔ نمبر 7، جو شخص قربانی کا پختہ ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کے ذبح ہونے تک بال اور ناخن نہ کٹوائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کا فرمان سننے کے بعد بھی یہ کچھ کرتا ہے، بال کاٹتا ہے یا ناخن تراشتا ہے، تو ایسے شخص کی قربانی تو صحیح ہوگی لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہوگا۔ نمبر 8، قربانی بہیمۃ الانعام میں سے ہو، مثلا اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری وغیرہ سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ان جانوروں کے علاوہ کسی اور چیز کی قربانی کا بالکل کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے فرما بردار ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ نمبر 9، قربانی نماز عید کے بعد ذبح کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى، جو شخص نماز عید کی ادائیگی سے پہلے ذبح کر دے اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ نمبر 10، قربانی کا جانور عیب دار نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں، نمایاں طور پر کانا، نمایاں طور پر بیمار، نمایاں طور پر لنگڑا، ٹانگ ٹوٹا ہوا اور بغیر چربی والا۔ نمبر 11، السن، جو جانور قربانی کے لیے ذبح کیے جائیں ان میں اونٹ مکمل 5 سال کا ہو، گائے مکمل 2 سال کی اور بکرا مکمل 1 سال کا ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبح الا مسنہ، نہ ذبح کرو مگر مسنہ، الا کہ تم پر تنگی ہو، جب تنگی ہو تو بھیڑ کا 6 ماہ کا جو دمبا ہے اسے ذبح کرو۔ نمبر 12، سب سے افضل قربانی اونٹ کی، پھر گائے کی، پھر بکری وغیرہ کی۔ شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اونٹ اور گائے کی قربانی تب افضل ہے جب ایک ہی شخص کی طرف سے ہو، ورنہ بکرے کی قربانی افضل ہے حصہ ڈالنے کی نسبت۔ نمبر 13، قربانی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرتے تھے، البتہ کسی عذر کے پیش نظر کسی کو وکیل بھی بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ حجۃ الوداع پر نبی علیہ السلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور 52 اونٹ حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ ذبح کر دے۔ نمبر 14، قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھانا مستحب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتِرَ، خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، اس میں سے کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ بھی کرو۔ ان نصوص کو سامنے رکھ کر علماء نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک دوست احباب کے لیے اور ایک فقراء مساکین کے لیے۔ نمبر 15، قربانی کے دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق کے سارے دن ذبح کرنے کے لیے ہیں، یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کی شام کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 16، ذبح کرنے والے قصاب کو مزدوری قربانی کے گوشت سے دینا جائز نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ قربانی کے گوشت میں سے جزار کو مزدوری نہ دی جائے بلکہ اسے ہم اپنے پاس سے دیں گے۔ نمبر 17، ایک بکری تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے، چاہے اس کنبے میں بہت زیادہ افراد ہی کیوں نہ ہوں، جیسا کہ ابو ایوب انصاری میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کیا کرتا تھا۔ نمبر 18، ذبح کرنے کا طریقہ۔ دوستو یاد رکھیں اس تعلق سے کچھ آداب ہیں، مثلا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیں اور جو آلہ جس سے جانور ذبح کرنا ہے اسے اچھی طرح تیز کر لیں۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں اور ذبح کرنے سے پہلے جو ذبح کرنے والا ہتھیار ہے اسے جانور پر ظاہر نہ کریں۔ اسی طرح جب اسے لیٹا لیں تو کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہو جائیں، کیونکہ یہ مستحب ہے۔ اس کی گردن پر پاؤں رکھ لیں
اور ایک وار سے ذبح کریں، اور ذبح کرنے سے پہلے یہ کہیں بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے ہے۔ نمبر 19، کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ یاد رکھیں اس تعلق سے نبی علیہ السلام سے کچھ بھی ثابت نہیں، البتہ اگر میت نے مال چھوڑا ہے اور وصیت کی ہے کہ اس کی طرف سے قربانی کی جائے تو پھر ورثہ پر عمل کرنا لازم ہے۔ نمبر 20، کیا مقروض قربانی کر سکتا ہے؟ جی ہاں کر سکتا ہے، البتہ یہ بات یاد رکھیں اگر اس کے پاس وہی پیسے ہیں جو اس نے قربانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اگر ان پیسوں کو ادا کر کے اس کا قرض اتر جاتا ہے تو پہلے قرض کی ادائیگی کر لے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم زندگی کے سارے لوازمات پورے کرتے ہیں، مگر جب حج یا قربانی کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرض ہے۔ یہ سارے شیطانی دھوکے ہیں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھیں۔ اسی طرح اس تعلق سے دوسری بات، کیا قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں کی جا سکتی ہے، اگر بعد میں ادائیگی کے لیے آسانی ہو، اور جو قرض لیا جائے اس کو تحریر کر لیں اور اپنے اہل خانہ کو اس کی خبر دے دیں کہ میں نے فلاں ابن فلاں سے قرض لیا ہے، اگر موت ہو جائے تو گھر والے قرض کی ادائیگی کر سکیں۔ نمبر 21، کیا قربانی کے جانور پر ذبح کرنے سے پہلے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنا سنت ہے؟ جی نہیں، اس بارے میں کوئی ثبوت نہیں نبی علیہ السلام سے اور نہ ہی صحابہ کرام سے۔ نمبر 22، کیا گھر کے ہر فرد کی جانب سے 7 قربانیاں کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، اس بارے میں نبی علیہ السلام سے کچھ ثابت نہیں۔ نمبر 23، اونٹ اور گائے میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ 7۔ نمبر 24، کیا قربانی کے بجائے جانور کی قیمت کسی ضرورت مند کو دی جا سکتی ہے؟ ہمارا یہ سوال ہے کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، آپ علیہ السلام ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، کیا آپ کے اسوے سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ کبھی آپ نے یہ کہا ہو کہ اس سال میں قربانی کے جانوروں کی قیمت کسی مسکین یا فقیر کو دے دوں؟ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام سے ایسا کچھ ثابت نہیں، لہذا قربانی جو ہے یہ اسلام کے اشعار میں سے ایک عظیم اشعار ہے، تو اس کی ادائیگی کما حق ہو سنت کے مطابق کریں۔ نمبر 25، کیا قربانی صرف حجاج کرام کے لیے لازم ہے؟ جی نہیں، حجاج کے علاوہ بھی لوگوں کے لیے قربانی واجب ہے جو استطاعت رکھتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان واضح طور پر اس پر دلالت کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے مگر وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر حجاج کرام ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔